اردو حصہ نظم آدمی۔ شاعر کا نام سید ضمیر جعفری۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، ابرو یعنی آئی برو بھویں، پتلے لب، لب یعنی ہونٹ، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار، طرح دار یعنی خوشنما، خوبصورت۔ یعنی آج کل کے آدمی کی گردن بھی پتلی ہے اور بھویں بھی، ہونٹ بھی باریک اور کمر بھی کمزور ہے۔ آج کل آدمی جتنا بیمار ہے اتنا ہی خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اس شعر میں سید ضمیر جعفری نے آج کل کے نوجوانوں پر طنز کیا ہے کہ ان پر خوبصورت دکھائی دینے کا اتنا بھوت سوار ہوتا ہے کہ ظاہر کو سنوارتے سنوارتے ان کا باطن بالکل بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا، یعنی ماضی میں جب انسان تھا خوب محنت مشقت کرتا تھا اور اس کا بدن بھی خوبصورت ہوتا تھا، وہ بڑا خوبصورت نظر آتا تھا، اور مگر آج کل کا انسان بہت زیادہ سہولتوں اور آسائشوں کی وجہ سے بڑا ہی یعنی سست اور کاہل ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ ماضی میں جب دبلا پتلا آدمی ہوتا تھا تو وہ اس کو بیمار سمجھتے تھے، مگر آج کل جس کی گردن، جس کی ابرو اور جس کی کمر پتلی ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت اور جوان سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ جتنا پتلا سمارٹ آج کل ہوگا وہ اتنا ہی اس کو خوبصورت سمجھتے ہیں، اور پہلے کا انسان اگر پتلا ہوتا تھا، بیمار ہوتا تھا تو اس کو بیمار تصور کرتے تھے۔ وہ پہلے والا انسان بہت ہی خوبصورت، صحت مند، محنت مشقت ہوتا تھا۔ اور ماضی کا انسان بہت ہی یعنی مضبوط اور بھرے جسم کا مالک ہوتا تھا، وہ کبھی بھی یعنی محنت سے نہیں گھبراتا تھا، موسم کی شدت اس کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ اور آج کا انسان تو بڑا ہی نازک جسم کا مالک ہے، اور عورتوں کی طرح اس کی گردن بھی اور کمر بھی پتلی ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی جتنی ہڈیاں نظر آئیں گی، آج کل یہی تصور کیا جاتا ہے کہ نوجوانوں کی آج کل جتنی ہڈیاں نظر آئیں گی اتنا ہی پرکشش اور اس کو خوبصورت سمجھا جائے گا۔ نیکسٹ، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ ان اشعار میں سید ضمیر جعفری فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہے وہ نفسا نفسی کے دوڑ میں بھاگتے اور زندگی کے معیار کو بلند سے بلندتر کرنے کے چکروں میں روز بروز اپنی زندگی سے ہی دور ہوتا چلا گیا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ زندگی سے تلاش ہی کرتی رہ گئی، لیکن وہ اوپر سے اوپر جانے کی دھن میں مگن اتنا اوپر چلا گیا کہ حقیقی زندگی سے اس کا تعلق ہی ٹوٹ گیا۔ اس کی ہر چیز میں اس کی بناوٹ اور اس کا مصنوعی پن آ گیا ہے کہ قدرتی اور حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یعنی آج کا انسان اوپر سے اوپر جانے کی کوشش میں ہی رہ گیا ہے۔ نیکسٹ، عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ اس شعر میں سید ضمیر جعفری نے کیس کی صحرا نوردی اور دیوانگی سے ایک نکتہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیس کوئی دیوانہ یا پاگل آدمی نہیں تھا، وہ اصل میں بڑا ہی ہوشیار آدمی تھا، اور شادی کے بعد پیدا ہونے والے جو ازواجی مسائل تھے اس کو پوری طرح سے جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی دشت نوردی اور سیر سپاٹے میں گزار دی، لیکن شادی کے چکر میں نہیں پھنسا۔ اس لیے جو لوگ کیس کو دیوانہ یا پاگل قرار دیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ شادی کے بعد تو عشق کا سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود
کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ ان اشعار میں سید ضمیر جعفری نے آج کل کے انسان یعنی آدمی کو بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کا آدمی بڑا ہی پڑھا لکھا ہے، دانا ہے، وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے، بڑے بڑے اساتذہ سے فیض یاب ہوتا ہے، علم کی روشنی اور اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اس کو نکھارتی ہیں، ایک طرف آدمی کی عقل و دانش میں یہ اضافے کا باعث بنتی ہیں۔